اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں، یہ تو معاملہ حل ہو گیا الحمدللہ کہ خلافت صدیق پاک اور مولا علی پاک کی بیعت کا. اب یہ جو ایک اور پروپیگنڈا ڈالتے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں ایک دوسرے فریق کے بڑے معتبر ان کے نزدیک جو عالم ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو اچھالا اور اہل سنت کے دلوں کو زخمی کیا، اور لوگ جو ہیں انتشار میں ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی مثبت جواب اور اچھا جواب ان کو دیا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا حق مارا گیا، ان کی وراثت کو دبایا گیا، اور پھر اس میں باغ فدق کے معاملے کو ہوا دیتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا ہمارے ناظرین کرام کو، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ سیدہ کائنات کی جو وراثت کا معاملہ ہے تو یہ حل ہو جائے، اور دوسرا باغ فدق کے حوالے سے اور ان کی آمدنی کے حوالے سے. تو اس معاملے میں تھوڑے سے میں آپ کے سامنے کیا عرض کر سکتا ہوں، تھوڑا سا آپ ہی خود ہی ارشاد فرما دیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے. جی سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. سبحان اللہ. کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی، چھوڑ جاتے ہیں، صدقہ ہوتا ہے. جی حضور علیہ السلام کی ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ جس کے برخلاف کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی. سبحان اللہ. اس طور پر کہ سابقہ انبیاء کرام جو سابقین جو گزرے، انبیاء کرام سابقین جو گزرے، ان میں کہیں پر یہ بات آئی ہو کہ فلاں نبی کی وراثت جو ہے فلاں کو ملی ہو. یہ کہیں بھی نہیں آیا جی، یہ کہیں پر نہیں آیا. اور یہ جو حضرات وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں. جی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب پیش کریں گے تو داؤد علیہ السلام کے تو یہ 19 بیٹے تھے. اللہ. تو صرف سیدنا سلیمان علیہ السلام وارث کیوں ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ وراثت تو پھر برابر تقسیم ہوتی ہے نا. 19 کو ملنی چاہیے. 19 کو ملنی چاہیے. معاملہ سمجھ ہے نا. جی. تو یہ صرف یہ جو معاملہ جو ہے یہ ایک میں جو جا رہا ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ کون سی وراثت ہے؟ ہم ملی تو ہے نا ان کو. ہم ملی تو ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کو وارث تو بنے، تو قرآن پاک میں آ گیا، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن صرف ان کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ انصاف اب کہا گیا. اللہ اکبر. یہ تو ان کا ایسا متوڑ جواب ہے حضور کے جو مطلب یہ کہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں جواب دینے میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. ہاں تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ سید کائنات کا جانا اور مطالبہ کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس بارے میں بہت ساری روایت ہیں. لیکن جب سید کائنات جب کہ گئیں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ کی جلوہ گر کی شہزادی کون و مکان، جس وقت وہ تشریف لے گئیں، سبحان اللہ، جس وقت وہاں جب پہنچی تو اس کے بعد پھر ان کی جو گفتگو جو ہوئی وہ کیا گفتگو. انہوں نے کہا کہ بابا جانی کی وراثت کا حصہ چاہیے. جی. کون سا حصہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ فرمائیں، آپ یہ بتلائیے کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو آپ کے بعد کون وارث ہوگا؟ آپ کے اہل وارث ہوں گے، تو میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہوں گی. یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے نا. دلیل پیش کی انہوں نے. جب دلیل پیش کی تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ کی بابا جانی کی ہے ہی فرمان علی ہے. فرمان علی یہ ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. اور ایک اور بھی حدیث پاک آپ نے پیش کی، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما هي طعمہ اطعمنیہا اللہ. یہ ایک غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلائی ہے. جب میرا وصال ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کانا بین المسلمین، تو مسلمان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہوگی. سبحان. حضور علیہ السلام کی وراثت نہیں، حضور نے فرمایا یہ غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. جو میرا مال جو میرے پاس ہے، جو میرے تصرف پہ ہے، یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انما ہی طعمہ، یہ غذا ہے، ایک دنیاوی معاملات ہیں، دنیا کی چیز ہے. اطعمنی اللہ، اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے کھلایا ہے. اور جب میرا وصال ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کان بین مسلمین، مسلمانوں کے درمیان وہ تقسیم ہوگی. سبحان اللہ. مسلمانوں کے لیے ہوگی، وہ تقسیم نہیں ہوگی بلکہ مسلمانوں کے لیے ہوگی. یعنی مکمل جو کچھ بھی میرا مال، ہاں مسلمانوں کے لیے ہوگا. یعنی جس کو جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ خرچ کر دیں اس کو. سبحان اللہ. یعنی یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ حدیث پاک آئی تو اس حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے، جب حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب آبائی میں جب معاملہ جب ہوا، جھگڑا جب ہوا اس میں اس زمین کے بارے میں جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا عطا فرمائی تھی کہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جس طرح کہ حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے، اس بنا پر یہ زمین میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ زمین باغ فدق والی یا جو وراثت تھی وہ جو سمجھتے تھے. نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، وراثت نہیں تھی. یعنی کہ انہوں نے آ کے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی اس زمین میں سے حصہ دیا جائے.
جو کہ حضور علیہ السلام کی 3 زمینیں تھیں میرے آقا کے اختیار میں تھی. ایک بنو نذیر کی زمینیں تھیں اور ایک باغ فدق تھا اور ایک خیبر تھا. خیبر جو ہے وہ تو ہماری غنیمت میں چلا جائے گا معاملہ اس کا, ٹھیک ہے نا. اور وہیں خیبر کے اندر باغ فدق بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے وہ باغ فدق والا معاملہ یہ ہے جو کہ مال فیک کی صورت میں آیا, میرے آقا کے خالص تصرف میں تھا. کیونکہ خیبر جو ہے وہ 2 طرح سے فتح ہوا نا, جنگ کر کے بھی فتح ہوا اور اس طرح بھی فتح ہوا, صلح سے بھی فتح ہوا. جو میرے آقا گئے اور آرام سے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی اور پورا علاقہ میرے آقا کو مل گیا. تو وہ پورا علاقہ جو حضور علیہ السلام کو جو ملا بغیر جنگ کے ملا, وہ باغ فتح بن گیا اور مال فیک بن گیا. اور جس نے فرمایا کہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا تو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہوگا اور محب بھی ہوگا. تو وہ تو مولا کائنات گئے تو ان کو تو اس میں سے مال غنیمت میں سے حصہ یقیناً ملا ہوگا. سبحان اللہ. خیبر کے بعد کیونکہ وہ تو مجاہدین کا حصہ بنتا ہے نا, جو بھی مجاہدین جہاد کرتے ہیں تو اس میں جو بھی غنیمت کا مال آتا ہے اس میں حصہ بنتا ہے مجاہدین کا, ٹھیک ہے نا. اور اسی بنا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں حصہ تھا. اچھا حضرت, آپ فرما دیا آپ نے, حضرت عمر پاک کو حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی اس خیبر میں سے کچھ عطا فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام کا عطا فرمانا ثابت ہے کہ میرے آقا نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. مال غنیمت سے ہٹ کے, ہمارے غنیمت سے ہٹ کے نہیں, یہ ضرور نہیں کہ ہمارے غنیمت اس کی تصریح نہیں ملتی. میرے آقا نے ان کو عطا فرمایا, ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کے بعد پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پورا کا پورا جو ہے میں اللہ کے نام پر دوں. میرے آقا نے فرمایا اس کی منفعت دو, اس کو اپنے پاس رکھو. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ طبقات الکبریٰ ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے, جب سید کائنات حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ کی جب جلوہ گری ہوئی تو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کہی, یعنی عرض کرتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے بابا جانی نے کوئی چیز عطا فرمائی ہے تو آپ مجھے فرما دیں, میں اس کی تصدیق بھی کروں گا اور قبول بھی کروں گا. یعنی اس میں کوئی گواہ طلب نہیں کروں گا آپ سے. سبحان اللہ. حالانکہ ہر معاملے کا کوئی گواہ ہوتا ہے, اگر آپ فرمائیں گے تو آپ کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہوگا. آپ گھر میں آپ کے بابا جانی نے آپ کو ایک چیز دے دی, گھر میں آپ بیٹھے ہیں, کوئی گواہ نہیں ہے, اللہ رسول گواہ ہے اور آپ کی زبان پاک گواہ ہے. آپ فرما دیں, بس آپ فرمائیں اور میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں, اگر آپ حضور نے اگر آپ کو عطا فرمائی ہے. کیونکہ حضور کی عطا الگ ہے اور وراثت الگ ہے. یہاں پر بات چل رہی ہے وراثت. انہوں نے کہا جی حضور علیہ السلام نے مجھے عطا نہیں فرمائی, وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے. سبحان اللہ. اس پر انہوں نے حدیث پاک پیش کر دی. اور پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا چونکہ حضور کی وراثت تو ہے نہیں, اب معاملہ میں اسی طرح ہی کرتا رہوں گا جس طرح حضور علیہ السلام کو زمانے اقدس میں چلا کرتا تھا. اب اس بارے میں بہت ہی مختصر انداز میں بات کو میں نبیڑ دیتا ہوں ایک طرح سے, ٹھیک ہے نا. معاملہ اصل میں یہ ہے کہ سید کائنات نے جب یہ بات کہی, اور ابن سعد میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت علی بھی گئے, حضرت عباس بھی گئے اور سید کائنات بھی گئیں, اور اس پر پھر حضرت علی نے باقاعدہ طور پر یہ 2 آیتیں پیش کی. انہوں نے کہا کہ وارث سلیمان و داؤد, سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. اور دوسری آیت بھی پیش کی کہ رب العالمین نے فرمایا یرثنی و یرث من آل یعقوب. سبحان اللہ. کہ سیدنا زکریا علیہ السلام دعا کیا, اللہ تو مجھے اپنی طرف سے, یا اللہ تو مجھے اپنی جانب سے, ٹھیک ہے نا, من لدنک ولیہ, مجھے اپنی جانب سے تو مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا ہی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو سید ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی, آپ نے ان سے کوئی علمی بحث نہیں کی. انہوں نے کہا اے علی آپ جانتے ہیں جو کچھ کا مطلب ہے, انت تعلم مثل ما عالم, آپ وہ جانتے ہیں جو کچھ میں بھی جانتا ہوں. اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ جو بیان فرما رہے ہیں. حضرت علی کی جیسے توجہ ہوئی اس طرف, توجہ ہوئی تو پھر کیا ہوا, روایت میں آتا ہے کہ سکتوا وانصرفوا, یہ حضرات خاموش ہو گئے, تینوں حضرات, اور چلے گئے. یعنی یہ بات جانتے تھے کہ دیکھیں اگر سید یحییٰ علیہ السلام ایک ایسا وارث طلب کر رہے ہیں جو کہ میرا وارث ہو, مگر آل یعقوب کے وارث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ. میرا تو وارث ہو جائے مگر آل یعقوب کا وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آل یعقوب کا وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کرام جو سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت ان کی اولاد میں ہوتے چلے آئے ہیں, ان کی سب امانتوں کا وارث ہو, ان کا امین ہو. سبحان اللہ. مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما. سبحان اللہ. یہ بات ہوئی. اور اسی طرح وہ وارث سلیمان داؤد والی بات میں نے آپ سے کر دی, ٹھیک ہے نا. تو حضرت وہ علمی وارث ہے, وہ علمی وارث ہے, روحانی وارث ہے, اور حکمت کی وارث ہے. نبوت کی جو نبوت جب تک چلتی رہی اس کی وراثت چلی. مال و دولت کے وارث, مال و دولت کے وارث نہیں. کوئی بھی نبی اپنے وراثت میں مال و دولت جو ہے وہ عامت الناس کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں, جو ہوتا ہے اولاد کے لیے. وراثت نہیں ہوتی, وراثت ہوتی نہیں, جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے.
اس کو وراثت کر ہم بار بار بول دیتے ہیں، جس آپ کے سن رہا ہوں، وراثت نہیں ہے، نبی جو کچھ چھوڑ کے گیا وہ صدقہ ہے، بس ختم، سب کے لیے صدقہ ہے وہ، اور یہ کہ بھائی صدقہ جو ہے وہ تو اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، تو نبی کا تو صدقہ سب لوگ کھا رہے ہیں، اور اہل بیت کا صدقہ ہم سب لوگ کھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے گفتگو کے دوران جو ہے ایک حدیث مبارکہ پیش فرمائی کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس اور مولا علی پاک کو وہ باغ فدق کا جو معاملہ تھا وہ سارا کا سارا ان کے ہینڈ اوور کر دیا، لیکن ان سے نہیں سمجھا۔ نہیں یہ بات نہیں، اصل میں تفصیل بہت تفصیل ہے اس میں، اس تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بہت سارا وقت لگ جائے گا، میں صرف مختصر بات کروں گا اس میں، جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو اتنا لیں، آگے لیں گے تو پھر بات پھیلتی چلی جائے گی، وہ باغ فتق تھا، کون سا باغ تھا، یا یہ کہ بساتین بنی نذیر تھے، کیا تھے وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہوگی۔ اس بات صرف اتنا دیکھا جائے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہیں آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے ایک حصہ مانگا تھا، میں نے آپ کو حصہ دیا تھا اور اس شرط پر دیا تھا، آپ ایک حصہ وہی معاملہ ہی کرتے رہیں گے جس طرح سے اس زمین کے ساتھ ہم معاملات کیا حضور کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی کسی چیز کی وراثت ہوتی ہے تو اس نے اس کو پابند نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پابند فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح حضور کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، ان کی جو آمدنی ہے، ہاں اس کی جو نفع وغیرہ اسی طرح تقسیم کرنا ہے، اسی طرح معاملات کرنے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ وراثت اگر ہوتی تو پابند کیسے کر سکتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کو؟ سبحان اللہ۔ یہ پابند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ، اور یہ ان کو تولیت دی گئی تھی، ان کو اس کا والی بنایا گیا تھا کہ آپ آئیے اس کی کمائی کھائیے، جو معاملات سے سلسلہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سلسلہ ہوا۔ تو اب یہ اس طرح، اور یہ کہ اس بارے میں جو بات میں جو بات کہتا ہوں وہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ سید کائنات کا جب اس میں گرامی آتا ہے تو یقیناً یہ ایک ایسا نام ہے جس کے آگے ہر شک کی گردن جھک جاتی ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے صدق دل کے ساتھ اور حضور کی محبت کے ساتھ، تو اس ذات کے سامنے ہر ایک کی نگاہ جھک جاتی ہے، جس کے جب قیامت کا دن آئے گا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، نگاہیں جھک جائیں گی اور گردنیں جھک جائیں گی سب کی۔ تو اس آج نہیں جھکاؤ گے تو اس تو جھکانے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، اسے جھکانے پڑیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب سید کائنات جس وقت کے وہ گئیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کے علم یہ حدیث نہیں تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ وہ یقیناً جانتی تھی۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا معاملہ تو ہو آپ کے ساتھ اور دنیا کو میں بتاتا پھر اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ سوچیے صحیح نا، سبحان اللہ۔ لیکن میرا معاملہ تو ہو آپ کے ساتھ اور میں دنیا میں بتاتا ہوں یہ معاملہ اس طرح ہے اور آپ کو نہ بتاؤں، اس کا مطلب یہ کہ میرے اور آپ کے دل میں کوئی شکرنجی ہے نا۔ حالانکہ سید کائنات تو حضور کی سب سے لاڈلی اور محبوب بیٹی تھی، ان کی شانی مختلف ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا ساری دنیا کو تو فرما دیں کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترک، اور سید کائنات کو پتہ نہ ہو؟ ان کو پتہ تھا، جب پتہ تھا تو پھر کیوں گئی؟ ہاں جب پتہ تھا پھر یہ میں کیے دیتا ہوں، پھر اس لیے گئی تھیں۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات انسان کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، زبان سے ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کی دل کی مراد پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جی، زبان سے ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کی دل کی مراد پوری ہو جائے۔ اس کی مثال بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اراد بنو سلمہ قبیلے والے جو انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے ماحول کو خالی کر دیں اور مسجد نبی شریف کے اور حضور علیہ السلام کے قریب آ جائیں۔ جب میرے آقا نے جب یہ بات دیکھی تو فکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کو یہ بات پسند آئی کہ مدینہ منورہ خالی ہو جائے، یعنی ارد گرد کا لوگ گھر ہوتے ہیں، کوئی دشمن آ رہا ہے، لوگ ایک ہی لوگ گھر ہوتے ہیں، کوئی دشمن آ رہا ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے جناب دشمن آیا، ٹھیک ہے نا، اور اس پر وہ اس نے آ کے آواز لگا دی۔ اس زمانے میں وہ ہے شور شرابہ بھی نہیں ہوتا تھا، آواز رات کو آواز لگائیں دور دراز تک جاتی ہے، پتہ چل جائے گا۔ یعنی بہت ساری حکمتیں ہوں گی میرے آقا کی، پتہ نہیں کتنی بے شمار میرے آقا کی حکمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ میرے آقا نے نہ پسند کیا کہ یہ اریاف مدینہ خالی نہ کیا جائے، مضافات مدینہ منورہ خالی نہ کیا جائے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا الا تحتسبون آثارکم، کیا تمہارا یہ آنے جانا، یہ قدم جو تم اٹھا کر آتے ہو مدینہ شریف کی طرف، کیا تم اسے گننے کی شمار نہیں کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ فاقاموا، اپنی جگہ رک گئے۔ سبحان، میرے آقا نے زمانے پاک سے ایک بات فرمائی، اس کے اندر مقصد کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر رک جائیں، ساتھ میں ثواب کی بشارت بھی ہوگی، ثواب کی بشارت بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ سید کائنات اسی حساب سے آئی تھی، ان کے علم میں تھی یہ بات، لیکن نہ پہنچ گئی۔ کیوں؟ میرے بابا جانی نے مجھے فرمایا کہ سب سے پہلے میری ملاقات ہونی ہے، اللہ اکبر، پتہ نہیں میں کتنے دن اور ہوں یہاں پر،
मैंने सबसे पहले मेरे अपने बाबा जान की बारगाह में जाना, मेरे छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं जी हुजूर, इनकी किफालत की जिम्मेदारी एक खलीफतुल मुस्लिमीन आपके जिम्मे है। सुभान अल्लाह। अब मैं विरासत लेने आ गई जी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि विरासत नहीं है, तो ये मामला जिस तरह हुजूर के ज़माने में चल रहा था चलता रहेगा जी, यानी जो हुजूर के ज़माने में जो मामला जो चल रहा था उसी तरह ही चलता रहेगा, उस मामले को उसी तरह ही रखूँगा। मतलब क्या हुआ, वो यही बात चाहती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में जिस तरह मामला चल रहा है उसी तरह ही चलता रहे। अल्लाह अकबर। ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुर रसूल, आपको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे बाबा जानी की सही फिरासत अता फरमाई है, ठीक है ना। और जितना कुरान आपको नसीब हो किसी को नहीं हुआ, आप हमारे देखभाल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और यही बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कही। हदीस पाक में आता है, आपने कहा कि जब सैयद कायनात ने ये बात कही तो आपने अर्ज़ किया, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए सुभान अल्लाह मैंने अपने घर को छोड़ा है, अपनी औलाद को छोड़ा, अपने ख़ानदान को छोड़ा, सब कुछ मैं इनकी चीज़ें छोड़ के मैं सब कुछ आया हूँ। ए अहले बैत रसूल, मैं आपके लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो ये कि आप मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, आपके बाबा जानी मुझसे अफजल है, मुझसे खैर है, और मेरी औलाद और मेरी बेटियों से अफजल आप हैं। सुभान अल्लाह। ये जुमला जब मैंने जब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि बात ये है कि इस ज़बान से कभी किज़्ब नहीं निकलता, सुभान अल्लाह, ठीक है ना, सिद्ध निकलता है। तो ये जुमला जो है बतला रहा है कि सैयद कायनात के फज़ील उन्होंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर, सुभान अल्लाह, खुद ज़ुबान सिद्दीक़ से ये ज़बान से फरमाया, आपने फरमाया कि आपके बाबा जानी मुझसे अफजल हैं और मेरी बेटियों से आप अफजल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बनाती अंता खैर मिन बनाती, आप बेहतर है मेरी बेटियों से। सुभान अल्लाह। तो ये जुमला ऐसा है कि जो हमें इस तरह इशारा देता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला इसमें कोई शुबा नहीं कि आपकी शान बेशुमार बुलंदियों की हामिल है, और आप उन 4 ख़वातीन में शामिल हैं जिनको मेरे आका ने खैरुन निसा फिल आलम फरमाया है। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। लेकिन इनके अंदर ये सैयद सिद्दीक़ अकबर का जुमला जो है ये हमें किसी और तरफ राह भी दिखलाता है, इनमें अफजलियत है, उस अंदाज़ में तस्लीम करो। यानी ये जो आपने अब ये गुफ्तगू इरशाद फरमाई है, इससे ये साफ वाज़ेह हो गया कि सैयदा कायनात आलिमा थी, उनको इस हदीस पाक का इल्म था। उनका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाना इस नियत से था कि जो सिलसिला हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक में हमारे साथ माली मामलात में फरमाते थे वो कहीं आप छोड़ ना देना, आपकी तवज्जो इधर भी रहे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं, ये नहीं इधर रहे, बल्कि यह कि आप एक मामले को जारी कर दें तो आने वाला पता नहीं और खलीफा कौन हो। किसी को तो पता नहीं था उमर बिन खत्ताब होंगे, किसी को पता नहीं था उस्मान गनी जैसी हस्ती होंगे, किसी को क्या पता हज़रत अली होंगे बाद में, ठीक है। तो ये थे, अब आप आने, अभी आप तो हैं, आपके बाद क्या बनेगा। आप एक चीज को आप तो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, मुखलिस हैं, तो आप जारी फरमाएंगे तो बाद हो गए आने वालों के लिए वो एक सिलसिला जारी रहेगा जी। फिर उम्र सारी हमारे साथ खड़ी रहेगी उस बारे में कि जो आपने जारी किया उसको मुखालफत नहीं होगी, क्योंकि सब ने आपको इमाम बनाया जी। अच्छा, एक इसमें छोटी सी बात ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो चल कर गई के लफ्ज़ आते हैं कि हज़रत अबू बकर पास गई, वो को उनका कोई दरबार था या वो कहीं उनके घर गई थी? वो तो मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाते थे। बात असल में ये है कि ये जो जुमले जो है ना, देखें हर जुमले को पेश करने का अपना अपना अंदाज होता है जी, ठीक है ना। तो हर शख्स जो है वो अपने अपने अंदाज में बात करता है। ऐसे दो शख्स सैयद कायनात की बेचारगी को जाहिर करना चाहते हैं, वो अंदाज़े पेश करते हैं, जो उनकी शहजादी होने को पेश करना चाहते हैं, वो अंदाज़े बात करते हैं। बात तो एक ही होती है, जुमला भी एक होता है, अंदाज मुख्तलिफ होने से, जिस तरह कहते हैं इधर आओ इधर आओ, फर्क हो गया, सुभान अल्लाह, ठीक है। जुमले तो एक ही हैं, लेकिन उनके बयान करने में दिल की मोहब्बत की बात और होती है कि जिसका दिल में दोनों तरफ का एहतराम होगा, दोनों तरफ की ख्याल होगा, वो उसकी बात ही और हो जाएगी। सुभान सुभान अल्लाह। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi.